محمد رسول اللہ کا دین سارے دین سے افضل کیوں ہے؟ نہیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک ہندو ہے وہ کہے جی میرا دین افضل ہے، سکھ کہے گا میرا دین افضل ہے، عیسائی کہے گا جی میرا دین افضل ہے، تو مسلمان بھی کہے گا جی میرا دین افضل ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ دین اسلام تمام ادیان سے افضل ہے، یہ حق ہے۔ آج یہ کیوں حق ہے؟ یہ جتنے بھی مرسلین گزرے ہیں، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، یہ آپس میں انہوں نے اپنی باطنی نالج کو شیئر کیا ہے کہ جیسے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بجلی کی نبوت مرزا کو دے دے، گیس کی نبوت اخلاق کو دے دے، پانی کی نبوت جو ہے وہ امجد کو دے دے، پنگا لینے کی نبوت ندیم کو دے دے، پھڈے بازی کی نبوت جو ہے حافظ فرید کو دے دے، اور ان سے کہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اس کو بجلی کی نبوت ملی ہے، اس کے گھر بجلی چلی جائے گی تو یہ کہے گا یار مرزا کنڈا ڈالنے دے۔ تو اب وہ 5 مرسلین ہیں، آدم صفی اللہ کو قلب کی نبوت اور ولایت دی، ابراہیم خلیل اللہ کو روح کی، موسیٰ کلیم اللہ کو لطیفہ سری کی، عیسیٰ علیہ السلام کو لطیفہ خفی کی، محمد رسول اللہ کو لطیفہ اخفا کی۔ اچھا، اب آدم صفی اللہ آئے شروع میں تو انہوں نے اپنی امت کو ذکر قلب سکھایا، قلب کی نبوت تھی نا ان کے پاس، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا، بس پہلی تعلیم تھی اور کوئی تھا ہی نہیں، بس لطیفہ قلب کی تعلیم دے کے انہوں نے اپنی امت کو روانہ کر دیا، چلے گئے، دوسری تعلیم آئی نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام روح کی نبوت لے کے، تو ہر امت کو شروعات آدم سے کرنی ہے نا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روح کی تعلیم لائے اور لا کر آپ بیان بھی کریں گے، لوگوں کو فیض بھی دیں گے، لیکن اپنی تعلیم شروع کرنے سے پہلے انہیں قلب کو منور کروانا ہوگا آدم کی تعلیم کے ذریعے، لہٰذا باطن میں پیکٹ ہے کہ آپ مدد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ باقاعدہ آدم علیہ السلام سے پوچھنا اور بتانا ہے کہ بھئی یہ میری امت کے اندر اتنے بندے ہیں، ان کا جو ہے قلب میں بیماری ہے، اس کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو تم ذرا اس کا علاج کر دو۔ بھلے کسی کے بھی امتی ہیں، اگر آپ کو قلب کی پریشانی ہے نا، بیماری ہے، تو اسی نبی نے اس کا علاج کرنا ہے جس کو اس کی نبوت ملی تھی۔ اب جیسے آپ حضور کی امت ہیں اور آپ میں سے کسی کا قلب میں بیماری ہے کوئی، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کے مرشد کو پتہ چلتی ہے کہ بیماری ہے، تو وہ مرشد جو ہے وہ پھر حضور سے رابطہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا جو فلاں مرید ہے اس کے قلب میں باطنی بیماری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدم صفی اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کی بیماری جو ہے دور کریں، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے باقاعدہ، پھر حضور کے اذن کے ساتھ وہ جو مرشد ہوتا ہے وہ آدم صفی اللہ سے دم ملاتا ہے، تو اس دم ملانے کی وجہ سے آدم کی روح مرشد کے اندر اس لمحے آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے مرید پر دم کرتا ہے جس سے اس کے قلب کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ بھی گئے اور ان کے آنے کے بعد روح کی تعلیم بھی آ گئی، لیکن پھر بھی ان کو آدم کی محتاجگی رہی کہ اگر کہیں کسی کے قلب میں بیماری ہوئی تو انہوں نے آدم سے یار ذرا مدد کر دو۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ تیسری لطیفے کی تعلیم لائے، لیکن شروعات تیسرے لطیفے سے تو ہوتی نہیں ہے نا، شروعات آدم سے ہی ہوگی، اگر وہیں گڑبڑ ہے تو وہیں پر بیٹھے رہیں گے آپ۔ اپنی امت کو اپنا فیض دینے سے پہلے کیا کرنا پڑتا تھا موسیٰ کو؟ پہلے آدم کی نبوت کا فیض دیتے، پھر ابراہیم کی نبوت کا فیض ہوتا، پھر باری آتی موسیٰ کی کہ اب میرا فیض لو، پھر وہ موسیٰ کی امت کا کامل امتی بنتا، جب اس کا قلب جاری ہوتا، اس کی روح جاری ہوتی اور اس کا لطیفہ سرا جاری ہوتا، 3 لطیفے جاری ہوتے، کامل امتی بنتا۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، اب یہ چوتھے لطیفے کی تعلیم لے کر کے آئے، لیکن شروعات کہاں سے کرنی ہے انہوں نے بھی؟ لطیفہ قلب سے، کیونکہ ابتدائی نبوت، ابتدائی ولایت، ابتدائی ایمان، ابتدائی دین آدم کا دین ہے، شروعات وہیں سے ہوگی۔ قلب منور ہوا ہے، پھر روح، پھر سری، اس کے بعد پھر خفی۔
اس کے بعد آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لے کے آئے ہیں علم لطیفہ اخفا کا، 5واں لطیفہ، لیکن ابتدا کہاں سے کرنی پڑے گی؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ نہیں کہا میری امت، اشارہ ہے، اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی۔ وہاں سے تعلیم شروع ہوئی ہے۔ تو اب 5 مرسلین کے 5 لطیفوں کی یہ تعلیم ہو گئی، ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ محمد رسول اللہ کا دین سارے دین سے افضل کیوں ہے؟ نہیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک ہندو ہے وہ کہے جی میرا دین افضل ہے، سکھ کہے گا میرا دین افضل ہے، عیسائی کہے گا جی میرا دین افضل ہے، تو مسلمان بھی کہے گا جی میرا دین افضل ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین تو گوھر شاہی ہے۔ میں آپ کو حق بتا رہا ہوں کہ دین اسلام تمام ادیان سے افضل ہے، یہ حق ہے۔ آج یہ کیوں حق ہے؟ میں اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی مسلم بن جاؤ، میں وہ حق بتا رہا ہوں جو حق ہے۔ افضل ترین دین کیوں ہے اسلام کا؟ اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ آ گئے تو 5 لطیفوں کی تعلیم آ گئی۔ اب تم ان 5 لطائف کے ذریعے وہاں پہنچ سکتے ہو۔ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے 4 لطیفوں کی تعلیم تھی، اس سے پہلے 3، پھر 2 اور پھر 1۔ جن کے پاس 1 لطیفے کی تعلیم تھی وہ اس بات پر ہی خوش تھے کہ چلو بھائی اللہ کا نام دل میں دھڑک رہا ہے، اللہ سے رابطہ ہو گیا۔ ان کو تھوڑی پتا تھا کہ آگے اس سے بھی اعلیٰ چیزیں آنی ہیں، ورنہ پہ وہیں وہ دھمال ڈال دیتے۔ تو آدم کے بعد جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور 2 لطیفوں کا علم آ گیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے تھے، واہ یار کیا شان ہے ہماری، میں تو 2 لطیفوں کا علم آ گیا، میں تو درجے بلند ہو گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو 3 لطیفوں کی تعلیم آ گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 4 لطیفوں کی تعلیم آ گئی، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگے۔ اس کے بعد حضور آ گئے تو 5ویں لطیفے کی بھی تعلیم آ گئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ بھئی 1 لطیفے کی تعلیم والا اللہ کے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے یا 2 لطیفوں کی تعلیم والا؟ پھر اب 3 والا زیادہ یا 2 والا زیادہ؟ اسی طرح 5 والا زیادہ ہے یا 4 والا زیادہ ہے؟ تو 5ویں لطیفے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے اس دین کو سب سے افضل دین کہا گیا ہے۔ لیکن یہ دین افضل کب ہے اور کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے یہ 5 کی تعلیم حاصل کر لی وہ افضل ہے نا سب سے، اور جن کے پاس 1 کی بھی نہیں ہے کہتے ہیں مسلمان ہوں، وہ تھوڑی افضل ہے۔ کون سا مسلم افضل ہے؟ جس کے پاس ان 5 کی تعلیم آ گئی، اس کی وجہ سے تو افضل ہوا ہے، وہ کسی اور وجہ سے افضل نہیں ہوا ہے۔ تو اب مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کون افضل ہے؟ کسی ایک کا بھی لطیفہ جاری نہیں ہے، سب نکھٹو ہیں۔ بھئی یہ جو لیڈر ہے آنر کی، یہ تو تب ہوگی نا کہ جب آپ کے اندر تھوڑا بہت ہوگا، اس کے اندر زیادہ ہوگا، اس میں اور زیادہ ہوگا، جس میں سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ اب ہندوؤں کو جو تعلیم ملی آدم کی، ان کو تعلیم ہی نہیں پتا آدم کی، نہ آدم کا نام پتا، وہ تو ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام آدم صفی اللہ ہے۔ اب جب ان کو یہ آپ نے نبی کا نام تک نہیں پتا تو اس کی تعلیم کیا پتا ہوگی؟ یہ سکھ اور ہندو یہ دونوں آدم کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام آدم ہے، وہ اس کو شنکری کہتے رہتے۔ اب آدم سے تعلق ہونے کے باوجود بھی آدم کی تعلیم نہیں ہے تو بیکار ہے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ پھر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، نہ آدم کی تعلیم کا رنگ نہ ابراہیم کی تعلیم کا رنگ، کس بات کی فضیلت ہے تم کو؟ ہاں، بنی اسرائیل اللہ کی فیوریٹ قوم تھی، تم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہو یہودی، تم کہاں کے فیوریٹ ہو؟ تمہارے کتنے لطیفے جاری ہیں جو تم فیوریٹ ہو؟ بھئی تم فیوریٹ جو ہے ادھر ادھر کے ہوگے، اللہ کے فیوریٹ وہ تھے جن کے سینے آباد تھے، جن کے سینوں میں آدم صفی اللہ کا نور چمک رہا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلیل ہونے کی صفت الہی تھی وہ چمک رہی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز تکلم الہی چمک رہا تھا، وہ سب سے افضل تھے، اس وقت فیوریٹ تھے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، تو بھائی میرے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین دین بنایا ہے اور محمد رسول اللہ کے امتیوں کو افضل ترین امتی بنایا ہے، لیکن اس کا جو میکینزم ہے وہ بھی تو سمجھیں۔ وہ افضل سب سے کون تھے؟ آدم کی امت سے افضل محمد کی امت تھی،
ابراہیم کی امت سے افضل محمد رسول اللہ کی امت، موسیٰ کی امت سے افضل محمد رسول اللہ کی امت، عیسیٰ کی امت سے افضل محمد رسول اللہ کی امت سے افضل۔ کون؟ آدم کی امت سے افضل کیوں تھی؟ کہ آدم کی امت میں صرف ایک لطیفہ اللہ اللہ کرتا تھا، ہم مصطفی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے سینے کے 5 لطیفے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری وجہ مقبولیت، اس وجہ سے ہم سب سے افضل تھے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اس کے 2 لطیفے جاری ہیں، ہم امت مصطفیٰ سے ہیں، ہمارے 5 لطیفے سینے میں دھڑک رہے ہیں اللہ کے ذکر، نور اور یاد سے، ہم اس لیے افضل ہیں۔ یہ موسیٰ کی امت ہے، ان کے 3 لطیفے دھڑک رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ عیسیٰ کی امت ہے، ان کے 4 لطیفے، اور ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے، ہمارے 5 کے 5 لطیفے اللہ کے ذکر، نور اور یاد سے منور ہیں، اس لیے ہم افضل ہیں۔ جو افضل تھے ان کا نام بھی مسلمان تھا، اور جو اب نکمے ہو گئے ان کا نام بھی مسلمان ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو آج تک افضل سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر تمہارے سینوں میں یہ 5 لطیفے اللہ اللہ میں لگ جائیں تو تم پھر دوبارہ سب سے افضل ہو جاؤ گے نا۔ ہر مرسل کو ایک مخلوق کی تعلیم دے کر کے بھیجا ہے۔ لطیفہ اخفا 5واں اور آخری لطیفہ ہے انسانی سینے میں، اس کے علاوہ لطیفہ ہے ہی نہیں کوئی، اس لیے نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو فضیلت تھی یہ ان لطائف کی وجہ سے تھی۔ آج اگر یہ جگہ اور یہ ڈگا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے ان کا، آج اگر اس کے 5 لطیفے جاری، اس کے بھی جاری، تو یہ بھی ان فضیلت والوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ گوھر شاہی کا کرم، اس کی وجہ سے فضیلت ہوئی ہے نا یہ۔ اور اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہے تو بھلے تمہارا نام مسلمانوں والا ہو، بھلے تو مکے مدینے جاتا ہو، فضیلت والی چیزیں اندر سینے کیے ہیں، اگر وہ تیرا اندر سے خالی ہے تو تو اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا۔ فضیلت اس کی ہے جس کے اندر وہ فضیلت کا عنصر موجود ہے۔ جس طرح اب یہ ایک تصور ہے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمان سب سے افضل، ہم سب سے افضل ہیں، ہم نہیں ہیں سب سے افضل، وہ مسلمان افضل ہیں جن کے اندر یہ اللہ نے تمام چیزیں حضور کی نظر کرم کے طفیل عطا کر دی، جن کی یہ 5 لطیفے منور ہو گئے، وہ افضل ہیں۔ اور جو وہ افضل ہوئے تھے وہ سب سے پیار کرتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہندو کمتر ہے، یہ عیسائی کمتر ہے، یہ سکھ کمتر ہے، وہ سب کو گلے لگاتے تھے جو افضل والے تھے، جو محبت والے تھے۔ جو افضل ہوتا ہے نا وہ اتنا پیارا بھی ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا کہ میں سب سے افضل ہوں، آگے نہیں بڑھنے دوں گا کسی کو۔ یہ دنیا کے کام ہیں، لیکن جن کے سینے متحرک ہو جائیں نور میں، جن کے دل میں اللہ بس جائے، جن کے سارے لطائف منور ہو جائیں، وہ پھر نفرت نہیں کرتے کسی سے، بغض نہیں رکھتے، حسد نہیں کرتے کسی کے ساتھ، سب سے پیار اور محبت۔ نہ ہی اس بات پر ان کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ یہ ہم سب سے افضل ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ فضیلت ہوگی اتنی زیادہ عجز اور انکساری ہوگی۔ اب محمد رسول اللہ کی امت سب سے افضل ہو گئی، لیکن وہ جو فضیلت بناتی تھی چیز وہ چھن گئی ان سے۔ تو اب تو ہم بھی ہیں بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا، فٹے منہ تمہارا، فٹے منہ تمہارا۔ اب کیا رہی تمہاری فضیلت؟ تمہارے پاس تو آدم کی بھی تعلیم نہیں ہے، تم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی سمجھتے ہو۔ کون ہو تم؟ نہ تم محمد رسول اللہ کی امتی، کیونکہ ان کی نبوت کا فیض نہیں تمہارے پاس۔ لوگ کہتے ہیں فیضان نبوت چل رہا ہے، کدھر چل رہا ہے؟ یہ داڑھی رکھنا فیضان نبوت ہے؟ یہ پگڑ باندھنا فیضان نبوت ہے؟ فیضان نبوت کیا ہے؟ جو سینہ مصطفیٰ سے نور کا سمندر، وہ فیض نور کا آپ کے سینے تک پہنچے۔ آپ تو بھیک مانگ رہے ہیں دیدار رسول کی، آپ کدھر سے افضل ہیں؟ اگر آپ افضل ہوتے تو ہم کو کہتے دیدار رسول کراؤ۔ آپ کتنے افضل ہیں کہ اپنے نبی کا دیدار نہیں ہے آپ کو؟ کہاں کی فضیلت ہے تمہارے پاس؟ فضیلت جن کے پاس ہے وہ اندر سے حالت اطمینان میں ہے، آنکھیں بند کی، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، رب ان سے دور نہیں اور وہ رب سے دور نہیں، وہ افضل ترین۔